نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223۔ ان آیات میں فیملیل ایشوز کے بارے میں بات کی گئی ہے، عورت اور مرد کے تعلق کے بارے میں، اور عورت کو اس کی کھیتی کہا گیا ہے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا۔ اس کے آگے کنٹینیویشن میں یہ آیات ہیں، کیونکہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کتنا پاک ہے، اور نکاح کے بعد اس کے بعد اور کیا کیا مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے ان آیات کے تھرو۔ تو پہلے ہم ان کے روٹ ورڈز لے کے چلتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، یہاں بتایا گیا ہے کہ عورتیں تمہاری، نساء جو ہے وہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمہاری عورتیں مطلب تمہاری بیویاں۔ حرث لکم، کھیتی ہیں تمہاری، حرث کھیتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کی کھیتیاں ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، تو آؤ اپنی کھیتی میں، مطلب اپنی وائف کے پاس جائیے، اَنَّا شِئْتُم، جس طرح سے چاہو تم، جس بھی طرح سے تم چاہو تو ان کی طرف جاؤ۔ یہاں پر کانٹیکٹ بنانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فزیکل کانٹیکٹ اسپیشلی۔ پھر دیکھیے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کو، اپنے نفسوں کے لیے۔ جی کوئی پریشانی ہو رہی ہے کیا؟ اگر کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ لاسٹ میں لیں گے، اگر اور کوئی پرابلم ہے جیسے آواز نہیں آ رہی ہے نا تو آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقو، کہ بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو اس سے۔ تو یہاں ڈرنے کے بارے میں بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ پچھلی آیات میں حیض کے متعلق بتایا گیا تھا، احکامات دیے گئے تھے مسلمانوں کو، مومنوں کو، لوگوں کو۔ صحابہ نے جو سوال کیا تھا تو اس کے بعد یہ تھا کہ اب آپ کو اپنی وائف کے ساتھ تعلق بنانا ہے، تو اس کے اندر یہاں پہ واتقوا اللہ کے بارے میں کیوں بات کی گئی ہے؟ کیونکہ جب انسان کسی چیز کو اون کرتا ہے، وہ اپنی حاکمیت جتاتا ہے کسی چیز پہ، تو اس کا حق دینا نہ دینا وہ سب یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنے اختیار میں ہے۔ اسی لیے اس آیت میں واتقوا اللہ کو بھی مینشن کیا گیا ہے کہ آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کسی ماتحت کے ساتھ ظلم کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ آپ بھی کسی کے انڈر ہیں، آپ بھی کسی کے غلام ہیں۔ اس لیے جو معاملہ کریں اپنی بیویوں کے ساتھ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، اور یہ جان لیں کہ آپ اس سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو ملاقات کا کیا مطلب ہے کہ حشر کا دن آئے گا جب آپ کو اپنے اعمال کی اللہ تعالیٰ کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ تو یہاں پہ لاسٹ میں مومنوں کو خوشخبری کے بارے میں کیوں بتایا گیا ہے؟ کیونکہ جو بھی اللہ کے احکامات کے مطابق جس طرح اللہ نے بتایا ہے اس طرح سے اپنی لائف گزارے گا قرآن کی سنت کی روشنی میں، تو ایسے لوگ مومن ہیں، اور ان کو خوشخبری سنا دیجئے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کے اپنی خاندانی زندگی، اپنی پرسنل لائف کو بھی اللہ کے احکاموں کے مطابق ہی گزارتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو عرضتاً، آڑ، ایک آڑ کی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے لیے، یعنی آپ اللہ کی قسمیں نہ کھائیں اپنے ایسے معاملات میں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس میں سچے نہیں ہیں، یا کسی بھی بات میں، جیسے بات بات میں ہم اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، تو اس چیز کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کو آڑ نہ بنائیے۔ ان تبرو، کہ تم نیکی نہ کرو گے، اسپیشلی کہ اگر ہم کسی ایسے کام کے نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے اللہ کی قسم ہے، تو اس کو خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ ایسے کاموں میں اللہ کی قسم بالکل نہ کھائیں، کہ آپ اپنے آپ کو نیکی سے روک لیں گے۔
तबर्रऊ जो है या बारा रा इसका रूट है, बारा हमजा इसका रूट है बरात के लिए, जैसे कि आप किसी चीज़ से दूर रहेंगे, सॉरी यहाँ पे बिर रूट है इसका, बारा रा इसका रूट है नेकी, कि तुम नेकी करोगे। बिर हम पढ़ चुके हैं, आयत बिर भी आ गई थी, तो इसका मतलब ये है कि आप नेकी नहीं करेंगे। व तत्तकू और तकवा, ना तुम तकवा इख्तियार करोगे, यानी अगर आप कसम खाते हैं कि हम नेकी नहीं करेंगे, ना हम अल्लाह से डरेंगे किसी मामले में, व तुस्लिहु बैनन्नास, और ना ये कि हम लोगों के दरमियान सुलह कराएंगे कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और हम कसम खाएं कि नहीं हम उनकी मदद नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों से रोका गया है इस आयत में। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम, अब यहाँ पे किस बात की तरफ इशारा किया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी कस्मों पे आपका मुआखज़ा नहीं करता। कौन सी कस्मों पे? जो लग़व हों। बिल्लग़वी यानी लग़व कस्में, लग़व कौन सी होती हैं? जो फजूल की कस्में होती हैं, जो बेमकसद खाई जाती हैं, जो सिर्फ एक तरह से तकिया कलाम के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, उस पे आपकी पकड़ नहीं होगी। वलाकिन युआखिज़ुकुम, लेकिन आपकी पकड़ होगी, आपका मुआखज़ा किया जाएगा, बिमा कसबत कुलूबुकुम, उन चीज़ों पर जो आपके दिलों ने कमाया, यानी आपके दिल के मामलात कैसे हैं, और अगर आपने वो कसम पक्की तौर पे खाई है किसी काम को करने के लिए, तो उस पे आपकी पकड़ होगी, आपका मुआखज़ा किया जाएगा। वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है और बहुत हिल्म वाला है। यानी कि अगर आप उस गलत काम से रुक जाते हैं, या किसी काम से जो आपने कसम खाई हो फिर उसका कफ़ारा अदा करके फिर सही काम की तरफ आते हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला की यहाँ सिफत आई है कि वो आपको बख्श देगा। और वो हलीम है, यानी वो हिकमत वाला है, वो हिल्म वाला है, वो सब्र के साथ में अपने बंदों के आमाल को देखता है, उनका जायज़ा लेता है, उन्हें फ़ौरन पकड़ता नहीं है। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, अब यहाँ पर एक ऐसी ही कसम की तरफ इशारा किया गया है। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, युलूना जो ईला करते हैं। ईला क्या होती है? कसम होती है एक तरह की, जिसमें मर्द अपनी बीवी से ला ताल्लुकी की कसम खा लेता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। मिन निसाइहिम, अपनी औरतों से। तरब्बुसु, तो अब इंतज़ार करना है। तरब्बुसु का क्या मतलब हुआ कि अब जब आपने ये कसम खा ली है, तो अब आप अपनी वाइफ के साथ अगर आप अलहदा होना चाहते हैं, तो कम से कम 4 महीने औरत आपके पास ही रहेगी, और उन 4 महीनों के अंदर आपको इंतज़ार करने का मौका दिया जाएगा कि चाहे तो आप रुजू कर लें, और अगर 4 महीने गुजर गए तो फिर आपकी तलाक हो जाएगी। फ़इन फ़ाऊ, क्योंकि आप देखेंगे ना यहाँ पे एक तरह से तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ ईला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मैं इंशाल्लाह तफसीर में बताऊँगी इसके बारे में। तो 4 महीने की यहाँ पे मुद्दत दी गई है उसके लिए। फ़इन फ़ाऊ, फिर अगर वो रुजू कर लें, फ़ाऊ रुजू करना, किसी चीज़ की तरफ वापस लौट कर आना, किसी बुरी चीज़ से अच्छी चीज़ की तरफ आने के लिए इस्तेमाल होता है। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी अगर आप उसके बाद रुजू करते हैं, उसी दरमियान मुद्दत में आपने रुजू कर लिया अपनी बीवी से, आपस में एक दूसरे से, तो अल्लाह ताला आपको बख्श देगा और आप पे रहम करेगा। वइन अज़मुत तलाक़, और अगर वो अज़म कर लें, अज़म क्या होता है? पक्का इरादा कर लें तलाक़ का, यानी मियाँ बीवी आपस में पक्का इरादा करते हैं कि उन्हें अलहदा होना है। फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला ये जानता है कि आपके दिल में क्या है, वो आपकी दिल की बातें भी सुनता है, आपकी आपस की बातें भी सुनता है, और वो जानने वाला है कि कौन किस नीयत से तलाक देने का ख्वाहिशमंद है और किसकी क्या नीयत है। मतलब इसके अलीम का मतलब यहाँ पे इस तरह लिया जाएगा कि आप जिस भी नीयत से तलाक देते हैं, अगर आपने कोई बैड इंटेंशन रखी है, तो भी आप ये जान लें कि अल्लाह ताला सब जानता है, वो खूब जानने वाला है। और यहाँ पे इसके ऊपर आप देखेंगे ना आयत नंबर 226 में कि गफ़ूरुर रहीम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह ताला बख्शने वाला है, क्योंकि तलाक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। ये निकाह का रिश्ता इस तरह का होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी इजाज़त तो दी है कि आप तलाक दें, लेकिन ये एक ऐसा अमल होता है कि सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। एक तरह से इजाज़त उस तरह से दी गई है उन मामलात में जहाँ बिल्कुल गुंजाइश नहीं है साथ रहने की, या मामलात और बिगड़ते चले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा नापसंदीदा की गई है। लेकिन क्योंकि इस्लाम की ये खूबसूरती है कि किसी को जबर नहीं किया गया, फोर्सफुली आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते तो आपको जबर के साथ उसके साथ नहीं रहना है, तो अल्लाह ताला ने एक रुख्सत दी है आपको कि आप अलहदा हो सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं आयत तफसीर के साथ में।
निसाउकुम हर्सुल लकुम, योर वाइफ्स आर अ प्लेस ऑफ सोइंग ऑफ सीड फॉर यू। आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि आपका जो सीड है वो आपकी वाइफ के अंदर सो किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे खेती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सो कम टू योर प्लेस ऑफ कल्टिवेशन हाउएवर यू विश, जिस तरह से आप चाहें या मतलब जब भी आप चाहें, एंड पुट फोर्थ फॉर योर सेल्फ्स। तो इसका मतलब हम यहाँ से समझते हैं, तफसीर में ये बताया गया है कि औरत को खेती से तशबीह दिया गया है, यानी एक तरह से मिसाल के तौर पे इस्तेमाल की गई है, एक मुमासलत दी गई है कि औरत आपकी खेती की तरह है। औरत और मर्द का ताल्लुक ऐसा ही होता है जैसा कि एक किसान और उसके खेत का होता है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि किसान के नज़दीक जो उसका खेत है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। खेत के लिए वो समझ लें आप जैसे कि एक रिश्ता होता है किसान का और खेत का, कि वो इतनी अहमियत रखने वाली चीज़ है उसके लिए कि जिससे वो कभी भी गाफिल नहीं हो सकता। यानी आप देखेंगे ना कि ऑल टाइम उसके ऊपर नज़र रखना कि किसी भी तरह से फसल ख़राब ना हो जाए, उसमें सही तरह से सीड्स प्लांट कर जाएं, बारिश ठीक से आए, कितनी ज़्यादा फ़िक्र में रहता है वो कभी भी उससे गाफिल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आज मेरा मन नहीं है खेती का काम करने का या पानी डालने का, या अगर कोई जानवर उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है तो बचाने का। वो कभी भी ऐसे लाइल्म होकर नहीं बैठता, गाफिल होकर नहीं बैठता, कॉन्स्टेंटली वो उसकी फ़िक्र में लगा रहता है। ठीक है, तो हर्स जो है यहाँ पे खेती के लिए भी और फील्ड के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, दोनों चीज़ के लिए। तो इट इज़ अ प्लेस ऑफ सोइंग द सीड ऑफ योर चिल्ड्रन। तो ऐसी जगह जहाँ पे आप वो बीज डालते हैं जिससे नस्ल आपकी आगे बढ़ेगी, इसीलिए इसे खेती कहा गया है। तो ये इज़्ज़त और अहमियत बख्शी गई है औरत को, उसको ऑनर किया गया है एक तरह से खेती का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, जिसको मैं आपको मिसालों के साथ समझाती हूँ कि खेत एक निहायत ही कीमती चीज़ होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि असासा होता है इंसान का और काबिल तवज्जो चीज़ होती है, जिससे मैंने आपको बताया गाफिल नहीं हो सकते उससे। उसी तरह शौहर का अपनी बीवी के जज्बात का, उसकी ज़रूरियात का और उसके एहसासात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो उससे कभी भी गाफिल नहीं हो सकता। ठीक है, आप कभी भी अपनी वाइफ को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकते, आपको कांस्टेंट सुपरविजन में उसे रखना है। यहाँ से ही तशबीह होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि खेत को आबाद रखा जाता है। ठीक है, इसी तरह बीवी को आबाद रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या करेंगे, उसको बार बार उसके ख्याल में उसका ख्याल रखेंगे, उसकी हर चीज़ को पूरा करेंगे, उसकी नीड को पूरा करेंगे। फिर खेत की निगहदाश्त करना यानी उसकी हिफाजत करी जाती है, उसकी प्रोटेक्शन की जाती है। तो शौहर भी अपनी बीवी की हिफाजत करता है, उसे गुमराह होने से बचाता है, उसे भटकने से भी बचाता है। वो अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं होता, उसकी नीड्स पूरी करता है, जिससे कि वो क्या कहते हैं, जैसे कि आपके साथ रहती है तो आप उसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, उसको सोसाइटी से भी बचाते हैं, उसको थ्रेट से भी बचाते हैं। इसी तरह से कि खेत में जाकर किसान बहुत खुशी महसूस करता है, तो ऐसे ही बीवी को भी शौहर की खुशी का बाइस बनना चाहिए कि बीवी को जैसे ही शौहर की नज़र अपनी बीवी पे पड़े तो वो उसका दिल खुश कर दे। ऐसे तरीके इख्तियार करे जिससे शौहर खुश हो, उसका दिल पुरसुकून हो जाए। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि खेती किसान की मिल्कियत होती है, जिस वक्त वो चाहे उसमें जा सकता है, उसमें कोई औकात की पाबंदी नहीं होती, किसी तरह का टाइम फिक्स नहीं है कि विजिटिंग आवर्स इतने ही हैं, वो उसकी अपनी मिल्कियत है। इसी तरह बीवी से भी मुलाकात के लिए कोई औकात मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं होती शौहर को, वो जब चाहे उससे ताल्लुक़ बना सकता है, बेतकल्लुफ़ी से उससे बात कर सकता है। फिर छठा पॉइंट है कि खेती को बंजर होने से, वीरान होने से, बेआब होने से बचाया जाता है। इसी तरह शौहर बीवी एक दूसरे से अगर अलहदा होते हैं, अगर आप देखेंगे ना जिस्मानी तौर पे भी वो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, तो उससे भी उनकी सेहत पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके इमोशनल स्टेटस पे भी, और साथ ही साथ में उनके हुकूक जब पामाल हो रहे होते हैं तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नज़र आता है, उनके चेहरे से बुढ़ापा जल्दी झलकने लगता है, शिद्दत उनके अंदर आ जाती है और गम का शिकार हो जाते हैं वो लोग। इसीलिए यह एक ऐसा रिलेशन है कि कुरान की आयत में भी आता है ना कि आपको इस रिलेशन में इसलिए रखा गया है ताकि आप एक दूसरे से सुकून हासिल करें।
फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि खेती जो है वो दिल में खेती जो है वो दिलचस्पी से उसमें दिलचस्पी देनी पड़ती है। अगर आप उससे गाफिल हो जाएं तो सही पैदावार नहीं होगी। यानी जो आपका अगर आप तवज्जो नहीं देते हैं वक्त पे, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं, सही तौर पे पानी वगैरह नहीं डालते हैं, तो जो यील्ड आएगी उसकी वो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप पैदावार पे ध्यान नहीं देंगे, उसमें कीड़े लग रहे हैं, उसमें इंसेक्ट्स हैं, उसमें बर्ड्स आके उसे ख़राब कर रहे हैं, वक्त पे पानी नहीं डालते, वीड्स निकल आए हैं, तो ये चीज़ें क्या करेंगी, एहसास गैर जिम्मेदार अगर आप रहेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो यील्ड है वो ख़राब होगी। इसी तरह इसको आप तशबीह लीजिए कि औरत का ख्याल ना रखने से यही होगा कि आपकी नस्ल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो आपकी औलाद आएगी वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। तो शादी जो है एक एहसास ज़िम्मेदारी का नाम है, ज़िम्मेदारी को निभाने का नाम है, ना कि ये सिर्फ एक एक्ट ऑफ फन है। ठीक है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने शौहर को दी है, उसके साथ साथ बीवी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर की खुशियों का ख्याल रखे। फिर आप यहाँ देखेंगे एक तशबीह दी गई है कि आप अगर आप कंपेयर करें कि खेत और बाग को देखेंगे आप, तो बाग जो होते हैं, गार्डन्स जो होते हैं, वो भी दिल लुभाने का काम करते हैं। आप उसमें जाएंगे आपको खुशी महसूस होती है। लेकिन जो खेत के बारे में बात की गई है, तो खेत जो है बाग से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बाग में भी इंसान का दिल जैसे दिल लुभाता है बाग, उसको खुशी महसूस होती है। खेत में भी जाके ऐसा होता है, लेकिन खेत से उसे कुछ रिजल्ट भी मिलता है, वो उससे ग्रोथ और कल्टीवेशन भी हासिल करता है, उसके पास एक मकसद होता है, उससे उसकी जो है कोई पैदावार उससे हासिल होती है। इसी तरह नस्ल को आगे बढ़ाने का काम जो है वो औरत से लिया जाता है, इसलिए उसे खेत से तशबीह दी गई है। अब इसका शान नुज़ूल मैं आपको बताती हूँ कि शान नुज़ूल जो है, जब यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनसे किस तरह से सवाल करते हैं कि उनका ये अपना मानना था कि अगर औरत से पीछे के रास्ते से रिलेशन किया जाए या फिर उनसे इस तरह से कि पोजीशन उसकी चेंज करके रिलेशन बनाया जाए, तो क्या होता है, उससे बच्चा भैंगा पैदा होगा। ये उनका अपना अक़ीदा था, वो इस तरह से मानते थे। उसके नतीजे में ये आयत नाजिल होती है कि रुख चाहे आपका कैसा भी हो, फ्रंट से हो या बैक से हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की ममानियत की गई है वो ये है कि आप रेक्टल एरिया से इंटरकोर्स नहीं कर सकते, दुबर का एरिया, और साथ में हैज़ के टाइम पे, मेंसेस के टाइम पे आप रिलेशन बिल्कुल नहीं बना सकते। उसके अलावा जायज़ तरीके से, जैसे बताया था कि वेजाइनल इंटरकोर्स की इजाज़त है, चाहे आप फ्रंट से करें, बैक से करें, जैसे भी। तो इसलिए क्लियरली यहाँ पे जो आया है ना कि आप जैसे चाहे अपनी वाइफ्स के पास आएँ, तो इसकी तरफ इशारा है। फिर उसके बाद ये समझिए कि बीवी जो है वो, बीवी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो शौहर के जज्बात की कदर करे, क्योंकि अल्लाह ने उसे यह हक़ दिया है कि वो बीवी के पास आ सकता है जब चाहे। बट यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे चाहे ताल्लुक़ बनाए की तरफ बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं अमल कौम लूत करना, साथ में अगर कोई भी गैर फितरी तरीका है उससे रिलेशन बनाना, ये इसकी बिल्कुल इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस आयत में आया है ना, फ़ातू हरसकुम अन्ना शीतुम। अन्ना शीतुम का मतलब है जिस तरह से तुम चाहो। तो यहाँ पे अन्ना के अंदर है ज़मान और मकान दोनों का मफ़हूम लिया गया है, यानी किसी भी वक्त आप आ जाएं, वक्त की कोई क़ैद नहीं है, जिस भी पोजीशन में चाहे आ जाएं, जिस भी मैनर से चाहें। ठीक है, फ्रंट से, बैक से, जिस भी तरह से आप आना चाहें उस तरह से अपने वाइफ के पास आ सकते हैं। लेकिन इसको कॉरेस्पॉन्ड किया गया है पिछली आयत को अगर ज़रा आप देखेंगे कि फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। ठीक है, आयत नंबर 222 कि तुम आओ उनके पास जहाँ से हुक्म दिया है अल्लाह ने। ये आयत बिल्कुल क्लियर है, इससे पिछली आयत में ही है कि अल्लाह ताला आपको हुक्म दे चुका है, वो आपको बता चुका है कि किस तरह से आपको रिलेशन बनाना है, और हम हदीस में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इस आयत में देखते हैं, आयत नंबर 223 में कि अन्ना शीतुम, जिस तरह से तुम चाहो, तो यहाँ हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क़वानीन मौजूद हैं शरीयतन। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाकी तमाम तरीक़े जो हैं वो गैर फितरी हैं, उनकी इजाज़त नहीं है, वो तहारत के तकाज़ों के भी ख़िलाफ़ हैं। तिरमिज़ी में भी एक हदीस आती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि मैं हलाक हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे किस चीज़ ने हलाक किया? तो कहने लगे कि मैंने आज अपनी सवारी फेर ली। आपने कुछ जवाब ना दिया कि अभी तक कोई हुक्म इससे रिलेटेड नहीं आया था, इसलिए आपने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद भी ये आयत नाजिल होती है कि आपने फरमाया कि आगे से सोहबत करो या पीछे से, मगर दुब्र में या हैज़ की हालत में मुजामत ना करो।
ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ پوزیشن کوئی بھی ہو آپ مقام نہیں بدل سکتے، لیکن آپ پوزیشن بدل سکتے ہیں۔ پھر اس کے آگے دیکھیے وقدموا لانفسکم، یہ جو بتایا ہے کہ آگے بڑھاؤ اپنے نفسوں کے لیے، تو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا؟ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ محض تفریح کے لیے نہیں ہے، اس کو صرف ایک طرح سے سمجھیے نا آبجیکٹ، اس طرح کا آبجیکٹ نہ سمجھے کہ جس سے آپ پلیجر حاصل کرتے ہیں خالی، بلکہ وقدموا لانفسکم، کہ اپنی نسل کو آپ کے آگے بڑھانے کے بارے میں سوچنا ہے، ٹھیک ہے، آخرت کے لیے بھی آگے بڑھانا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ آپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، اس کو صدقہ جاریہ بنانے کے بارے میں سوچیں، نہ کہ صرف اپنے نفس اور اس کی لذت کے بارے میں سوچیں، کیونکہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف شادی کرنا نہیں ہے یا ایک دوسرے کی خیالوں میں ڈوبے رہنا، عشق و معشوقی کی باتیں کرتے رہنا، انسان کو آخرت کی فکر بھی دلائی گئی ہے۔ اس رشتے میں بہت زیادہ جو امپورٹنٹ بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو جو بھی کام کرنا ہے اس دنیا میں رہ کے، چاہے وہ آپ کا کوئی دنیاوی کام ہو، کیونکہ آپ دیکھیں گے نا یہ شادی کرنا بھی کمپلیٹلی جو ہے دنیاوی عمل ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کا پہلو نکالا کہ آپ اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجیں، کہ صرف انہی کاموں میں مشغول نہ رہیں بلکہ اپنے فرائض پہ بھی نظر رکھیں، اعمال صالح پہ بھی ترجیح دیں، اور ساتھ میں کیا ہے اپنی اولاد کو بھی توجہ دیں، ان کے مستقبل کی فکر کریں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پلیجر کے علاوہ آپ کو اپنی اولاد کے مستقبل کی بھی فکر کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو جب اپنے وائف سے ریلیشن میں آتے ہیں تو دعا پڑھنی نہایت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی انوالومنٹ سے بچائے، اور ساتھ میں جو مستقبل کی فکر ہے تو دنیاوی مستقبل بھی سمجھیں آپ، یعنی دنیا کا مستقبل، اپنے بچوں کی روزی کے لیے، ان کھان پان کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی جابس کے لیے، ان کی اس کی فکر کرنا، یہ وہ کیا پروفیشن اپنائیں گے، آگے کس طرح کا اس سوسائٹی کا ایک فرد بنیں گے، پلس ان کی آخرت کا بھی اس کے بارے میں سوچنا، یعنی ان کو اعمال صالح کی طرف آمادہ کرنا، ان کو اچھی تعلیم دینا اور ان کی بہترین تربیت کرنا۔ تو یہ ہے وقدموا لانفسکم اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیے اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو، کہ تم اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ تو ڈرنا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جب تک انسان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو اسے وہ خوشی بھی حاصل نہیں ہوتی، نہ وہ ڈسپلن محسوس کرتا ہے، نہ ہی وہ کسی کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ حق ادا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے، جب انسان کو یہ پتا ہوگا کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ بالکل پوری طرح سے توجہ دے کر اور پوری امپورٹنس کے ساتھ اس حق کو ادا کرے گا، اس رول کو فالو کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، تمام امور میں صحیح طور پر ان امور کا انجام دہی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے نیکی کے مواقع جو حاصل ہوں اس میں وہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھے، کیونکہ حقوق العباد کی کمی جو ہے اس کا ازالہ نماز اور روزوں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، آپ نے اس کا حق نہیں دیا، تو آپ کو اس کا حق ہی دینا ہے، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ دیکھیے کہ یہاں پر دنیا اور آخرت کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ لاسٹ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں نا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ خوشخبری ان کی دنیا کے لیے بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے نا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق، ان کا حق ادا کرنا، ایک دوسرے پہ جبر کرے بنا، تو اللہ کے یہاں یہ بھی باعث اجر ہے، اس پہ بھی ثواب ہے۔ نہ ہی آپ افراط کریں اور نہ ہی تفریط، یعنی کسی بھی چیز میں ایکسٹریمٹی پسندیدہ نہیں ہے۔ نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا اس کی خوشخبری کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی تھی ان کی اولاد کی دنیا میں ہی، اور جو اولاد نیک کام کرتی ہے اس سے جو اس کے درجے بلند ہوں گے، تو ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے درجے بلند ہوتے ہیں، چاہے وہ برزخ کی زندگی ہو یا پھر وہ جنت میں ان کے درجے بلند ہونا ہو، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں بھی اچیو کرے گا اگر آپ دیکھیں گے بچہ اسٹوڈیس ہے اور قابل ہے تو وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے۔ نیک اولاد جو ہے وہ دنیا میں بھی ماں باپ کو بہت سکون دیتی ہے، اور وہی نیک اولاد ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ تو اس میں حاصل کلام کیا ہے ہمارا، کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو صحیح طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کا حقوق ادا کریں، تو کیا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، زندگی بالکل جنت کی طرح بن جاتی ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے، یہ فطری ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے انسان کو، اور جائز تعلقات کے ساتھ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طور پر آگے بڑھیں حقوق ادا کرتے ہوئے، تو دنیا میں بھی ان کی جنت ہوگی۔
تو یہ آیت جو ہے تخلیق نسل انسانی کی ایک بہت ہی اہم آیت ہے، اور امت مسلمہ اپنا حق ادا ہی نہیں کر سکتی کہ جب تک کہ وہ اپنی خاندانی اور ازدواجی زندگیوں کی اصلاح نہیں کرتی. یعنی جو امت ہے اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اسے فیملی لیول پہ اپنی اصلاح کرنی ہوگی. اور جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ فیملی جو ہے وہ یونٹ ہے سوسائٹی کا، اور وہ فیملی کون بناتا ہے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے کہ عورت کو صرف مشین نہیں سمجھنا کہ وہ ایک مشین ہے، اس کے علاوہ یا تو اسے باہر کے کام کروانے ہیں، اسے پیسے کمانے کی مشین بنا دے، اس طرح سے بھی یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ ضروری کام یہ ہے کہ آپ کو تربیت کرنی ہے. اگر آپ تربیت پہ دھیان دے بنا صرف باہر کے کاموں میں لگ جائیں اور بچوں کو بالکل اپنے حال پہ ہی چھوڑ دیں، یہ چیز بھی فساد کا سبب بنتی ہے، اس سے الٹا نقصان ہوگا، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. پھر اگلی آیت ہے دیکھیے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ کہ اینڈ ڈو ناٹ میک اللہ این ایکسکیوز اگینسٹ بینگ رائٹیس. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. اللہ کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے، کہ اللہ کی نام کی قسم آپ کھا کر غلط کام نہ کریں. غلط کاموں کے لیے اللہ کا نام بالکل استعمال نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا نام ایک طرح سے بدنام کرنے کے مشابہ ہے یہ، کہ مثلاً کوئی ضد میں آ کر یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں سے بالکل بات نہیں کروں گا، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں اپنی گھریلو زندگی میں جیسے کسی سے بات نہیں کرنا، صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے، یہاں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے نام کی قسم کھا کے اس کو نشانہ بناتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تم کسی کام کی قسم کھا لو پھر اس سے دوسرا کوئی نیک کام معلوم ہو، یعنی اگر آپ کو ایک بہتر کام پتہ چل جائے، اگر آپ نے ایک کام کی قسم کھا لی ہے اور آپ کو اس سے اچھا کام پتہ چلے کہ نہیں اس سے بہتر بھی کام ہے ایک، تو آپ کیا کریں گے؟ پچھلے کام کو، اس کی جو قسم آپ نے کھائی ہے نہ کرنے کی، اس کو توڑ دیں، اس قسم کو، اس کام کو توڑ دیں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیں اور وہ کام کر لیں جو نیکی کا کام ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے اگر آپ کسی کام کی قسم کھاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ ایک نیکی کا کام تھا اور وہ تو آپ کو کرنا چاہیے، تو آپ اس کا کفارہ دے دیں اس قسم کو توڑنے کا اور وہ کام کر لیں. ٹھیک ہے، تو قسم کس چیز کی کھانی ہے؟ کہ ہم نیکی نہیں کریں گے، اسپیشلی جیسے یہاں پہ آئے نا کہ ان تبرؤ، کہ ہم نیکی نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، وتتقوا، کہ ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کریں گے. تو ایسا کہنا انسان کا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو کیئرس، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو، میرے بھائی بہنوں کے ساتھ کچھ بھی ہو، آئی ڈونٹ کیئر، اصلاح نہیں کرنی، ہمیں جو لڑتا ہے لڑنے دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، ان کو جیسے زندگی گزارنی ہے گزارنے دو. یا نیکی کا کام کوئی کرتے ہیں کہ صدقہ آپ کہیں پہ کرتے ہیں تو آپ بولے کہ نہیں ہمیں کیا پرواہ کسی کی، کوئی جیے یا مرے، ہمیں تو اپنی زندگی گزارنے سے مطلب ہے، اپنے پیسے کمانے سے مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بالکل نہیں کہنا چاہیے. انفیکٹ اسلام میں تو نیکی پر ابھارا گیا ہے، نیکی کے کاموں کے اوپر میکسیمم ابھارا گیا ہے. آپ آگے بھی آیت میں دیکھیں گے قرآن کی کہ نیکی بر کے بارے میں بتایا گیا ہے. تقوی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی اچھے کاموں میں مدد کریں. تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کو مدد پہنچائیے، ایک دوسرے کی مدد کریے. اس پہ اسلام جو ہے ابھارتا ہے. کہاں پر یہ کہ انسان اس کی قسم کھا لے کہ ہم یہ نیکی کا کام نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی قسموں کو آپ توڑ دیجئے اور وہ نیکی کا کام کر لیجئے. اللہ کو، اللہ کے نام کو استعمال کر کے جھوٹی قسمیں یا غلط قسمیں بالکل نہیں کھانی. تو مومن تو ویسے بھی قسمیں نہیں کھاتا انیسیسری، کہاں یہ کہ وہ کوئی قسم کھا کے نیکی کا کام نہ کرے، اس کی قسم کھائے. تو اس لیے اس چیز سے روکا گیا ہے کہ وہ اگر آپ نے قسم ابھی کھائی بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے نا عرب کی ہسٹری میں بھی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو قسمیں کھانے کا بہت زیادہ شوق تھا. ہر بات پہ ان کی قسم ہو جاتی تھی، کسی بھی بات سے کوئی ان کی بات جو ہے وہ قسم کے بنا شروع نہیں ہوتی تھی. تو کبھی کبھار تو جیسے کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو تکیہ کلام کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہیں، جیسے زبان پہ چڑھ جاتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے قسمیں پورے ارادتاً کھائی جاتی ہیں. تو اس قسموں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے آپ نیکی سے رکیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں، جو قسم آپ نے کھائی ہے وہ بھی، اور جس ارادے سے کھائی ہے وہ بھی. اس کے آگے ہی یہ بتایا جاتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا آپ سے آپ کی ان قسموں پہ جو لغو ہے.
یوز لیس ٹاکس جو ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی کیا ہے ان انٹینشنل جس میں آپ کی بالکل بھی انٹینشن نہیں تھی، وہ یوز لیس تھی، وہ آپ کو بولنے کی عادت ہے تو آپ ان کو بنا سوچے سمجھے استعمال کرتے رہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بتایا واللہ، باللہ، تاللہ، اس طرح کے لفظ استعمال ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان قسموں پہ آپ کو نہیں پکڑے گا، بلکہ کن قسموں پہ آپ کا مواخذہ ہوگا، جو آپ کے دلوں نے کمایا. تو یہاں سے سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نیت بھی کام میں شمار ہوتی ہے، کہ یو آر اکاؤنٹیبل فار یور نیت. جو آپ نے سوچا کہ نیت بھی کسب میں آتی ہے کہ آپ نے اسے کمایا. جو نیت کر کے ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں، اس پہ بھی جزائے سزا ملے گی. جیسے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے نا کہ اگر آپ نیت کرتے ہیں کسی اچھے کام کی، لیکن آپ وہ کام نہیں کر پاتے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مجبوری سے، تو آپ کی جو وہ نیت ہے اس اچھے کام کو کرنے کی، جیسے آپ نیت کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں فلاں جگہ مدرسہ یا مسجد سیٹ اپ کرواتا، یا پھر کسی غریب کی مدد کرتا، پر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یا آپ کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے کہ آپ تہجد میں لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، یا پھر آپ نفل نمازوں کی کثرت رہیں یا روزے رکھیں، لیکن آپ کی نیت ہے کہ اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں یہ سب کر سکوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا. تو اسی لیے یہ بتایا ہے کہ بعض کاموں کی صرف نیت کرنا ہی ان کے اجر کا سبب بن جاتی ہے. کچھ نیکیاں انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے کماتا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ دل سے کمائی جاتی ہیں، دلوں کے جو ایکشنز ہوتے ہیں. تو دل کی نیکی کیا ہے؟ اچھی نیت کا ہونا، ٹھیک ہے، اچھی سوچ رکھنا، اچھا گمان محسوس کرنا دوسروں کے لیے، دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، اللہ کے لیے محبت کو دل میں محسوس کرنا، یہ جذبات رکھنا، ٹھیک ہے. اور خیر خواہی مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی، رسول اللہ سے محبت رکھنا، ان کی سنتوں سے محبت رکھنا، یہ دل کی نیکی میں آتا ہے. اس محبت پہ بھی انسان کو اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے، صرف دل کے اچھے جذبات پہ بھی. تو یہاں جو یہ بتایا ہے کسبت قلوبکم، کہ جو دل نے تمہارے کمایا، تو نیکی کمانا اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ صرف ارادہ کر لیں اور اس پہ بھی آپ کو اجر مل جائے گا. تو اس سے آسان طریقہ نیکی کمانے کا ہو ہی نہیں سکتا، کہ اگر ہمیں بہت سارے مواقع نہیں مل رہے ہیں لیکن ہمارا پورا ارادہ ہے، ہمارا پورا دل ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے. اسی لیے اپنے دل میں کم سے کم ارادہ رکھیں کہ مجھے نیکی کرنی ہے، نیکی میں سبقت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اس پہ بھی وہ آپ کو اجر دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایسا ہے کہ اگر ہم برا کریں گے، اس کے اینٹی کیا رہتا ہے کہ اگر ہم برا سوچیں گے دوسروں کے بارے میں، صرف اس سوچنے پہ بھی ہمیں اس کے لیے جو ہے لکھا جائے گا ہمارے نام اعمال میں کہ ہم نے اس کے بارے میں برا سوچا، بری نیت کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے. جیسے کسی کی برائی کا خیال آنا، اس میں بھی کیا ہے، کیونکہ آپ نے ایفرٹس نہیں کیے، لیکن اگر آپ کو موقع مل جاتا تو آپ وہ برا کام کر لیتے، اسی لیے اس کے بدلے میں بھی آپ کا وہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے برائی کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بے وجہ برا سوچنا، اس پہ بھی انسان کی پکڑ ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ آپ کو جھوٹی جھوٹی چیزیں دکھاتا ہے، آپ کا دماغ غلط باتوں کی طرف جاتا ہے، کہ اگر آپ کسی سے بدگمان ہو جائیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں فلاں لیڈی نے تو میرے بارے میں غلط ہی سوچا ہوگا، کسی نے آپ کو کچھ بتایا آ کر اور آپ نے بنا تحقیق کیے یہ گمان کر لیا کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ یہ اسی طرح سوچتی ہوں گی میرے بارے میں. تو یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ گمان ہوتی ہے، جس کے بارے میں آپ کو تحقیق نہیں ہے. اور قرآن کیا فرماتا ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے. تو اسی لیے جب بھی کوئی خیال آئے آپ اس کو جانے دیں، ٹھیک ہے، اس کی تصدیق بھی نہ کریں، جا کے اس کے بارے میں پوچھے بھی نہ، بس یہ سوچے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ سوچتے جائیں گے، اگر کنفرم کرنے نکلیں گے ہو سکتا ہے وہ بات سچی بھی ہو، آپ کا اور دل خراب ہوگا. اسی لیے مومن کیا کرتا ہے، وہ کام کی باتوں کی طرف، تعمیری کاموں پہ دھیان دیتا ہے. یہی سیلف انالیسس ہے اس آیت کا، کہ اگر ہم کنفرمیشن کرنے بھی جائیں گے تو کیا ہوگا، اپنا ہی دل ہمارا خراب ہوگا، ہمارا موڈ خراب ہوگا، اور ہمارے نیکی کے جو جتنا ہم آگے بڑھ رہے ہوں گے اس چیز پہ ایفیکٹ ہوگا، پھر ہم ایول کی طرف چلتے چلے جائیں گے. اس لیے اس کو واش آؤٹ کر دیں، اس کے بارے میں سوچے بھی نہ. اور اگر کسی کے بارے میں برا خیال آتا ہے تو اس کی اچھی بات کو سوچ لیں، کوئی تو ایسی خوبی ہوگی اس کے اندر جو آپ کو پسند ہوگی، اس چیز کے بارے میں سوچنے لگ جائیں. اور بے وجہ مایوسی میں جانا اور یہ سوچنا کہ میرے بارے میں ایسا کہا، وہ آپ کا وقت بھی ضائع کرے گا اور آپ کی طبیعت بھی متاثر ہوگی. اس لیے سوچ کی درستگی پر سارے اعمال کی درستگی ہے. اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے، آپ لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں، تو آپ اتنے ہی نیک اعمال بھی کریں گے، اچھے اعمال بھی کریں گے، اور آپ کی طبیعت بھی آپ دیکھیں گے خوشحال آپ کو محسوس ہوگی.
ٹھیک ہے. اسی لیے اصلاح کرنے کے لیے سیلف کنٹرول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اپنی نیت کو، اپنے ایکشنز کو، تو یہ بھی جہاد بن نفس کے اندر آتا ہے کہ ایک طرح سے یہ بھی ہمارا جہاد ہے کہ اگر ہم اپنی سوچ کو قابو کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہمارے جہاد میں آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو قسموں کے بارے میں بات کی گئی ہے تو قسم 3 طرح کی ہوتی ہے. سب سے پہلے یمین غموس. یمین غموس یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا. اسے غموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے. غمز کہتے ہیں ڈوبنے کو، ٹھیک ہے، ڈبونے کو. تو اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو اس پہ بھی پکڑ ہوگی. جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھانا. پھر کیا ہے لغو. لغو جو ہوتی ہیں وہ بلا ارادہ اگر جو انسان قسم کھا لیتا ہے، جو اسے تکیہ کلام کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. قسم کھاتے وقت انسان کو دھیان نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کسی غلط کام کی طرف جو اس نے مطلب سمجھ لیجیے ان انٹینشنل قسم کی طرف ہمارا یہاں پہ اشارہ ہے کہ ان انٹینشنلی جو قسمیں کھا لی جاتی ہیں وہ لغو کے اندر آتی ہیں. تیسری فارم ہوتی ہے پکی قسمیں. ٹھیک ہے. وہ پکی قسمیں ہوتی ہیں جو انسان کھا لیتا ہے، اگر وہ ان کو توڑ دے گا تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر آپ نے ایسی قسمیں کھائی ہیں اسپیشلی کہ آپ نیکی کا کام نہیں کریں گے یا کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کے نام کو استعمال کر کے آپ کرتے ہیں، تو آپ ان قسموں کو توڑ دیں تاکہ آپ وہ نیکی کا کام کر سکیں. پھر کفارہ کیا ہے اس کا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپڑا پہنانا ہے یا پھر ایک غلام آزاد کریں یا 3 دن کے لگاتار روزے رکھیں. یہ جو ہے قسموں کے بارے میں بتایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ غفور ہے اور حلیم ہے. غفور کیا ہے؟ بار بار معاف کرنے والا. کہ ہو سکتا ہے بار بار قسمیں کھانے کے عادی ہو یا آپ بھول جاتے ہیں، پھر آپ نے قسم کھا لی، ارادتاً قسم کھا لی، آپ نے کفارہ ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غفور ہے، جب یاد آئے تب کر لیں، وہ آپ کو بار بار معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح حلیم جو صفت ہے، تو حلیم کیا ہوتی ہے؟ اٹ از دا ایبلٹی ٹو ہیو سیلف کنٹرول ایٹ دی اوکیزن آف ایکسٹریم اینگر. یعنی بہت زیادہ ٹالریٹ کرنے والا، بہت زیادہ پاورفل کہ ایسے موقع جہاں پہ انسان کو بہت غصہ آ رہا ہو وہاں پہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. تو وہ حلیم کی صفت ہے. اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ اپنے بندوں میں بھی یہ صفت دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے بھی اپنے اوپر سیلف کنٹرول کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے، لغو چیزوں سے بچائیں، غلط کاموں سے، اور ساتھ ہی ساتھ بدگمانی سے بچائیں. پھر دیکھیے للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر. For those who swear not to have sexual relations with their wives is a waiting time of 4 months. کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھا لیں تو ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے. خاندانی زندگی میں کچھ ایسی قسمیں بھی ہیں جن پر آپ کو جن پر آپ کی پکڑ ہے. ان کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں. غصہ کسی بات پہ آ گیا، لڑائی ہو گئی کسی بات پہ، پھر آپس میں ایک دوسرے سے یہ بولا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. پورا جیسے ہوش و حواس میں رہ کے جو انسان کہتا ہے، چاہے وہ غصے میں ہی ہو لیکن اس نے اعلاز ادا کیے. تو جیسے دیکھیں گے نا ہم عرب کی ہسٹری میں، آپ دیکھتے ہیں دور جاہلیت میں بھی ایسا بہت ہوا کرتا تھا کہ بار بار طلاقیں ہوتی رہتی تھی، پھر رجوع کر لیا کرتے تھے. کتنی 100 بار کوئی مرد طلاق دے دیتا تھا، پھر اپنی بیوی کو واپس رجوع کر لیتا تھا. اسے آزاد بھی نہیں کرتا تھا تاکہ اسے وہ زیادہ سے زیادہ ٹارچر کر سکے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہے 4 مہینے تک. ٹھیک ہے. اسی 4 مہینے میں اگر رجوع کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یعنی رجوع کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ کا ریلیشن برقرار رہے گا. لیکن کیونکہ آپ نے قسم کھائی تھی تو آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا اس چیز پر، اس قسم پہ جو آپ نے کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. سورہ رعد میں بھی آتا ہے کہ اللہ لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کے لیے بخشش کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. تو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے تعلقات میں ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بخشنے والا ہی پائے گا، نہایت مہربان ہی پائے گا. کہ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گئے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ نہ عورتوں کے ساتھ حق تلفی ہو، نہ مرد زیادتی کرے ان کے ساتھ، اور اگر مرد کوئی ایسا انجانے میں کر لے تو ان کے لیے بھی ایک وے آؤٹ ہے کہ وہ اپنے غلطی کا ازالہ کر سکتے ہیں. پھر عورتوں کو بھی حق دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کی کسی بات پر ناراض ہو کر اسے حق نہ دینے کی قسم کھا لیتا ہے تو اس قسم کو توڑ کے وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے اور پھر دوبارہ سے رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر اس نے قسم نہیں توڑی اور رجوع نہیں کیا تو پھر اس کی طلاق ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اختلاف رائے پائی جاتی ہے کہ بعض فقہا کا یہ بھی ماننا ہے کہ طلاق جو ہے وہ خود نہیں ہوتی بلکہ عورت کو عدالت میں جانا پڑے گا یا حاکم وقت کے پاس جا کے اپنا نکاح ختم کرانا ہوگا. لیکن یہ بھی پایا جاتا ہے اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ اس پر طلاق خود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، واللہ عالم. پھر اگر کوئی قسم نہیں کھاتا، جیسے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، ہسبینڈ اور وائف الگ الگ رہتے ہیں، لانگ ڈسٹینس میں رہتے ہیں، یا کوئی بیماری کی وجہ سے اپنی بیوی سے تعلق نہیں بنا پا رہا، کہ کوئی فزیکل اس کو پرابلم ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو، تو یہ چیز جو ہے نا یہ ایلا کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، یہ تبھی ہوگا جب انسان اپنے ہوش و حواس میں یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ بالکل تعلق نہیں رکھے گا ناراضگی کی بنا پر یا کسی بھی وجہ سے. یوزولی آپ دیکھیں گے نا ایسے معاملات جو ہوتے ہیں وہ غصے میں ہی ہوتے ہیں، ناراضگی کے وقت ہی ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ جو ہے رولنگز فالو ہوتی ہیں. یولون جو ہے وہ ایلا سے بنا ہے، یعنی حمزہ لام اور یا اس کا روٹ ہے کسی معاملے میں کمی کوتاہی کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، کسی چیز کو چھوڑنے کی قسم کھا لینے کی طرف اشارہ ہے کہ بیوی سے تعلق نہ رکھنا، جو عرب جاہلیت میں بہت ہوا کرتا تھا. 4 مہینے کی وارننگ یہاں دی گئی ہے کہ وہ انتظار کریں گے، بیوی انتظار کرے گی 4 مہینے کا. اسی مدت میں اگر رجوع کر لیا گیا ہے تو کفارہ ادا کر کے اپنے ریلیشن کو کنٹینیو رکھیں، اور اگر نہیں 4 مہینے میں رجوع کیا تو پھر کیا ہوگا، اس کے بعد آپ کی طلاق ہو جائے گی، یا پھر آپ حاکم وقت کے پاس جا کے طلاق مانگ لیں گے. ٹھیک ہے، پھر کیا بتایا اس کے بعد، فَإِن فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ رجوع کر لیں، جیسے میں نے بتایا فاؤ جو ہے فا یا اور حمزہ اس کا روٹ ہے کہ بری حالت سے اچھی حالت کی طرف لوٹ آنا، یعنی جب آپ کی ضد ٹوٹ گئی، آپ کا غصہ ختم ہو گیا اور اب آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں، آپ شانت ہو گئے، اب آپ نے دیکھا کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا ہے، معاملات تو بہت سنگین ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو ایک راستہ دے دیا، آسانی دے دی اگر آپ نے رجوع کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے. وہ غفور ہے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے کہ ان معاملات کو سلجھانے کے لیے شریعت میں اس نے رولنگز ہمیں دے دی، ہمیں سکھا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، وہ اسی کمزوریوں کو سمجھتا ہے کہ غصے میں آ کے انسان کیا کہہ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے. اسی لیے جو طلاق کی رولنگز ہیں اور رجوع کرنے کے مواقع جو اللہ نے فراہم کرے ہیں، اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم طلاق کے بارے میں بھی پڑھیں گے، تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ریلیشن بنا رہے، یہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہ ٹوٹے، کیونکہ ہر طرح سے ذہنی طور پہ، فزیکل طور پہ، سوسائٹی کے لیول پہ انسان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. صرف اپنے غصے میں آ کے یا کوئی ایسی بات جو کہ آرام سے بیٹھ کے سالو ہو سکتی تھی اس کی بیسس پہ آپ ریلیشن کو ختم نہ کریں، پوری سوسائٹی افیکٹ ہوتی ہے. اگر بچے ہیں آپ کے تو ان کی زندگیوں پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مہربان ہیں، اس نے ہمیں یہ سب چیزیں سکھائیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ ہم شریعت میں رہ کے ان چیزوں کو فالو کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب بھی ہمیں بہت زیادہ ملے گا. پھر یہ لاسٹ آیت کیا بتاتی ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یعنی اگر بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا ہے معاملہ، ہسبینڈ وائف بالکل ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے، انہوں نے پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ ہاں انہیں طلاق ہی لینی ہے، انہیں علیحدہ ہی ہونا ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے. ہی از آل ہیئرنگ اینڈ آل نوئنگ، کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کی مدت پوری کریں طلاق کی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے پازیٹیو وے میں، یعنی خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، نہ کہ یہ کہ ایک دوسرے کو ملامت کریں، ایک دوسرے میں جتنا زیادہ بیڈ ورڈس ہماری سوسائٹی میں بھی آپ دیکھیں گے نا کہ طلاق کے وقت میں سب سے زیادہ لڑائیاں دیکھیں گے آپ، اور ادھر سے ادھر سامان ادھر سے ادھر کرنا کہ میں نے یہ دیا تھا مجھے یہ واپس کرو، تو انتہائی جو ہے غیر مؤدبانہ طریقے سے ہوتا ہے سب کچھ، اور لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے، وہ سب سن رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں. اللہ نے اس کی اجازت دی ہے آپ کو، نہ کہ یہ کہ معاملات بگاڑ کے آپ کو علیحدہ ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر طلاق جو ہے، اگر ہمیں طلاق کے بعد، جیسے آپ نارمل دیکھیں گے کہ طلاق جو ہماری سوسائٹی میں جو نارمل طریقہ ہے، اس کے بعد جو عدت کا وقت ہوتا ہے، پلس طلاق کتنی طلاق میں جو ہے ہمارا ریلیشن ختم ہو جائے گا، یا طلاق بائنہ، طلاق رجعی کس ٹائپ کی ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا رہے گا آگے کے معاملات، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے نیکسٹ آیات سے 228 سے اس کے بارے میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वाले